अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ कि जो लोग स्पेन में नए आते हैं, गैर कानूनी तौर पे आते हैं और जब स्पेन में 3 साल का अरसा गुजारते हैं तो वो स्पेन के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं आपसे, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसकी बिना पे आप 3 साल के का कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये सबको पता है कि सारी जगह पे फेमस है, मशहूर है कि स्पेन में जाओ और 3 साल बाद आओ वहाँ के डॉक्यूमेंट्स ले लो। तो अब हर बंदे को गहराई में नहीं पता होता कि 3 साल बाद जब हमने स्पेन की मिनिस्ट्री में जाके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे हम अपना कार्ड अप्लाई कर सकें। तो शुरू में सबको पता है, जैसे पहले यहाँ पे भी मशहूर है कि जी हम एम्padronamiento करवा देते हैं, तो वो कहते हैं जी डॉक्यूमेंट जमा हो गए। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो लहदा बनाई हुई है कि एम्padronamiento कैसे करवाते हैं। आज मेरी जो वीडियो का मकसद है ये है कि जो मेन 10 पॉइंट हमने बनाए हैं कि कौन कौन से 10 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं जो आपके जहन में हों, आपके माइंड में हों, जिसकी बुनियाद पे आप को आसानी हो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप सबको पता होना चाहिए कि जो लोग स्पेन में आते हैं तो उनको अपना 3 साल का पीरियड पूरा करना होता है। तो उसके सबूत पूरे करने होते हैं कि ये बंदा इस डेट से लेके इस तारीख से लेके इस डेट तक, इस तारीख तक स्पेन में रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ जो सबसे ज़्यादा मशहूर है कि पदरोन करवानी है और पदरोन को 3 साल पूरे करने हैं और उसके बाद जो है जी वो आपका पीरियड पूरा हो गया और अब आप डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है पदरोन वाली, लेकिन अगर पदरोन में कोई कमी पेशी भी हो जाती है तो आप इसके अलावा भी कई किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप विद द टाइम प्रूफ बना के साथ रख सकते हैं और जो आप जब टाइम होगा 3 साल का तो आप अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्पेन का कानून आपसे मांगता है कि आप इन 3 सालों में स्पेन से बाहर ना गए हों। जैसे कि ज़ाहिर है कि जो बंदा गैर कानूनी तौर पे आता है उस बेचारे ने कैसे जाना होता है, लेकिन फिर भी अगर इस दौरान वो लीगल रहा है या मतलब जो भी कोई वजूहत बनी है उस दौरान अगर वो स्पेन से बाहर निकल गया है, स्पेन से आउट हो गया है, तो वो लई जो है स्पेन का कानून मांगता है कि वो मिनिमम जो है मैक्सिमम जो है 120 दिन से ज़्यादा इन 3 सालों में स्पेन से बाहर ना रहे। तो वो नॉर्मली जो लोग लीगल आते हैं उनसे तो वो यही डिमांड करते हैं कि जी कि उनके पासपोर्ट पे स्टैंप होती है एंट्री की, तो उससे वो कंफर्म कर लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी हम यहाँ पे रहे हैं तो लोग नया पासपोर्ट बनाते हैं तो उनके ऊपर वैसे भी वो कोई स्टैंप नहीं होती है, तो वो सबूत को ख़ास नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी किसी के जहन में हो तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सबूत है कि आपने 3 सालों के दौरान स्पेन से आउट नहीं रहना, कम से कम 120 दिन। तीसरी चीज़ जो डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए होती है वो ये है कि आपने पदरोन करवाई हुई हो। उस टाइम जिस जगह पे आपने पदरोन करानी है आपने उसी इलाके में, उसी ज़िले की जो मिनिस्ट्री है, आपने उसी मिनिस्ट्री में जाकर पेपर जमा करवाने हैं। अगर आपने बार्सिलोना के ज़िले में पदरोन करवाई हुई है तो आप सिर्फ बार्सिलोना के ज़िले में पदरोन करवा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपने 3 साल की हिस्ट्री है वो इसी में करवाया तो आप इसी में कर सकते हैं, ये नहीं होता। आपने मिसाल के तौर पर 3 साल बार्सिलोना में रहे हैं, अभी आपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, आप माद्रिद चले गए हैं तो वहाँ पे आपने पदरोनामेंट तो करवाई है, नई पदरोनामेंट तो करवाई है, तो आप जाकर मिनिस्ट्री में जाकर पेपर जमा करवाएंगे, करवा सकते हैं। वहाँ पे आपका कोई इशू बने, आप सेविया चले गए हैं या आप बिलबाओ चले गए हैं, यानी कि किसी भी जगह पे गए हैं जहाँ पे भी आपने मिनिस्ट्री में डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं वहाँ पे उसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पदरोनामेंट तो हुई हो जिस वक्त आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। चौथी चीज़ जो है, जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि सबूत कौन कौन से आप 3 सालों के दौरान इकट्ठे कर सकते हैं। सबूत 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं पब्लिक सबूत और एक होते हैं प्राइवेट सबूत। पब्लिक सबूत वो होते हैं कि जो स्पेन की गवर्नमेंट इशू करती है। मिसाल के तौर पर स्पेन की गवर्नमेंट कौन से सबूत इशू कर सकती है, आपने पदरोनामेंट तो करवाई है, आपके पास उसका सबूत है कि आप इतना अर्सा रहे हैं स्पेन में, एक आपके पास ये सबूत है। आपने मेडिकल कार्ड बनवाया है, ये भी गवर्नमेंट ने इशू किया है कि आप बताते हैं कि मैं स्पेन में रहा हूँ, ये मेरा मेडिकल कार्ड है। उसके बाद
آپ اپنی ایمبیسی میں آپ کو کوئی کام بنا ہے، آپ وہاں پہ گئے ہیں، آپ نے وہاں کو کوئی سرٹیفکیٹ بنایا ہے کہ میں اس دن آپ پاسپورٹ بنوانے گیا تھا یا شناختی کارڈ بنوانے گیا تھا یا کوئی فلاں کام گیا تھا، تو یہ آپ کا ثبوت بن گیا. یا آپ کہیں پہ پکڑے گئے ہیں، آپ کے فنگر ہوئے ہیں، وہ آپ کا ثبوت بن گیا ہے. آپ کو جرمانہ ہوا ہے کسی چیز کا، وہ آپ کا ثبوت بن گیا ہے. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ ثبوت ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، اس میں کی اکاؤنٹ کی موومنٹ کیا ہے وہ ڈیٹیل میں، وہ آپ کا ثبوت بن گیا ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، اس کی خریدنے کی رسید ہے، وہ آپ کا ثبوت بن گیا ہے. آپ جم جا رہے ہیں تو اس کی جو پیمنٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی ثبوت بن گیا. یہ ساری جو ہے نا کنٹینیوسلی لگاتار ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ہے تو اس کے بعد آپ نے شو ہی نہیں کی نا. لیکن اگر پدرونامنٹو کا 3 سال کا ثبوت ہے تو پھر یہ ثبوت نہیں چاہیے ہوتے. لیکن اگر پدرونامنٹو ہو تو وہ سب سے بڑا ثبوت ہے. اس کے بعد اس کے سامنے باقی ثبوت سب سے چھوٹے ثبوت ہیں. پانچواں چیز یہ ہے کہ آپ کے اینٹیسیڈنٹس پینالس نہ ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر کوئی کیس نہ ہو، نہ اسپین میں ہو نہ آپ کے ہوم کنٹری میں. نارمل طور پہ یہ ہوم کنٹری نہیں ڈیمانڈ کرتے. یہ کہتے ہیں کہ آخری 5 سال آپ جس کنٹری میں جس ملک میں آپ رہے ہیں اس ملک کا آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے. لیکن پاکستانی جو ہیں وہ یہی بولتے ہیں کہ ہم تو اس سے پہلے پاکستان سے ادھر آئے ہیں، تو اس لیے وہ پاکستان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں اور ساتھ میں اسپین کا وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں مانگتے ہیں. وہ اسپین کا خود ہی کنفرم کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ اس بندے کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. لیکن جو پاکستان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ آپ نے پاکستان سے بنوانا ہے. اس کے بعد اس کو ٹیسٹڈ کرانا ہے، اسپین ایمبیسی سے ٹیسٹڈ کرانا ہے، فارن آفس سے ٹیسٹڈ کرانا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آ کے اس کو ٹرانسلیشن کرانی ہے. اس کی ٹرانسلیشن کو کیا کہیں گے اردو میں، مجھے نہیں ذہن میں نام نہیں ذہن میں آ رہا. تو ٹرانسلیشن کرانی ہے اس کی، اور اس کے بعد آپ نے جمع کروانا ہے. جو 6واں ہے 6 نمبر پوائنٹ ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی بندے کا کسی بھی کمپنی کا کنٹریکٹ ہو کہ یہ بندہ فلاں بندہ مجھے 1 سال کا کنٹریکٹ دے رہا ہے اور میں اس کمپنی میں 1 سال کام کروں گا. اب اس میں مزید ڈیٹیل میں پھر وہ کمپنی کی ریکوائرمنٹ مانگتے ہیں کہ اس نے سیگورٹا سوشیال کے کوئی پیسے نہیں دینے، اس نے اسینٹا اجنسیا ٹریبوتاریا کے کوئی پیسے نہیں دینے ہیں، اور اس نے کیا وہ اس قابل ہے کہ آپ کو 1 سال سپورٹ کر سکے گا، آپ کی تنخواہیں دے سکے گا، اس کو واقعی ضرورت ہے بندے کی. تو وہ اس کی ڈیمانڈ میں تھا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے جو کیس یہاں پہ رائگو سوشیال یا 3 سال بیس پہ جو ریجیکٹ ہوتے ہیں وہ یہ کنٹریکٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں. کہ کنٹریکٹ کا ہر بندے کا جس کو سے پوچھیں گے آپ کا ڈاکومنٹس کیوں ریجیکٹ ہو رہے، یہی بولے گا جی میرا کنٹریکٹ کا مسئلہ تھا، اس نے میری اکنامی کو سفیشینٹ نہیں تھی، یعنی کہ اس کی بچت اس نے ٹھیک شو نہیں کی ہوئی تھی. 7 نمبر جو یہ ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 3 سالہ بیس پہ صرف کنٹریکٹ کی بیس پہ پیپر جمع کرا سکتے ہیں. آپ اپنا بزنس شو کر کے بھی 3 سالہ بیس پہ پیپر جمع کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر میں نے رائگو لبرال کے اوپر رائگو لبرال وہ دوسرے 2 سالہ کے اوپر ہے. یہ رائگو سوشیال میں یہ ہے کہ آپ اپنی آٹونومو کے اوپر پیپر جمع کرا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا کوئی دکان لی ہے، کوئی اپنا بزنس شو کیا ہے اور آپ نے اس کی خاص ریکوائرمنٹ ہے، میں اس کے اوپر لہرا ویڈیو بناؤں گا. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اپنے کسی فیملی ممبر کی ہیلپ کے اوپر بھی پیپر جمع کرا سکتے ہیں کہ یہ میرا فیملی ممبر ہے. فیملی ممبر ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو فرسٹ لائن والا ہوتا ہے، تو وہ مجھے سپورٹ کرے گا. پھر اس کی بھی خاص ریکوائرمنٹ ہیں. یہ 3 ہوتی ہیں رائگو ہوتی ہیں جو 3 سالہ بیس پہ آپ کروا سکتے ہیں، فیملی والی، بزنس والی اور کام والی. 8 نمبر یہ ہے کہ آپ نے انفورم سوشیال جمع کرانے ہوتے ہیں. انفورم سوشیال کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ادھر کی یونین کونسل جو ہوتی ہے جس کو اسپینش میں یونٹامنٹو کہتے ہیں، آپ نے وہاں پہ جانا ہے اور جا کے اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی دینی ہے اور بولنا ہے کہ میں نے انفورم سوشیال سبمٹ کرانے ہیں. اس کے بعد سوشل دفتر جو ہوگا ان کو آفس ہوگا وہ آپ کو کال کریں گے، وہ پوچھیں گے آپ کس مکان میں رہ رہے ہو، کون سے کمرے میں رہ رہے ہو، کس مکان کے. وہ آپ آئیں گے، آپ کا کمرہ دیکھیں گے، اچھا جی اس کمرے میں رہ رہا ہے اور یہ واقعی ٹھیک بندہ رہ رہا ہے. پھر وہ آپ کو بلائیں گے کہ فلاں دن ہم نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے. انٹرویو میں وہ آپ سے دیکھیں گے کہ بندے کو کتنی زبان آتی ہے، ہلکی پھلکی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بندے کو ہمارا کلچر کتنا آتا ہے،
اور اس کے علاوہ چھوٹا سا وہ انٹرویو کریں گے تاکہ وہ جان سکیں کہ باقی بندہ یہاں پہ رہ رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے پازیٹیو یا نیگیٹیو سرٹیفکیٹ آپ کو دینا ہوتا ہے. انفارم میں نیگیٹیو ہو جائیں تو پھر بھی ڈاکومنٹس کا مسئلہ بن جائے, لیکن یہ اتنا ایشو نہیں ہوتا. میجارٹی 99.99% پازیٹیو ہی ہوتا ہے صاحب کا. اور 9 نمبر پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے سیتا پریویل لینا ہے, کہ یعنی کہ اپوائنٹمنٹ لے کے جا کے اپنے منسٹری میں پیپر جمع کرانے ہیں. ابھی جو کرونا کی وجہ سے حالات تھے وہ تو یہی تھے کہ آپ آن لائن کرا سکتے ہیں. ابھی بھی یہی چکر چل رہا ہے, لیکن پتہ نہیں کوئی بندہ یہ ویڈیو میری کب دیکھے گا تو نارمل ہو سکتا ہے بعد میں نارمل سچویشن ہو جائے. تو آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے اور آپ نے اپنے ڈاکومنٹ سارے ویریفائی کرنے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, اور آپ نے منسٹری سے اپوائنٹمنٹ لے کے آپ نے جا کر ڈاکومنٹس جمع کرا دینے ہیں. اس کے بعد آپ نے پینڈنگ میں ہونا ہے کہ آپ نے نیٹ پہ دیکھتے رہنا ہے کہ میری فائل کا کیا بنا ہے. جو 10 نمبر پہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ اچھے طریقے سے چیک کرنے ہیں کہ کنٹریکٹ بھی ٹھیک ہے, ساری ریکوائرمنٹ جو منسٹری مانگ رہی ہے یہ ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کسی وکیل سے مشورہ کر لیں یا خود چیک کر لیں, تسلی کر لیں, اور کہ ساری ریکوائرمنٹ پوری ہے, اور اس کے بعد جا کے جمع کرائیں. کیونکہ یہ پوائنٹ 10 یہ پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود بھی تسلی کریں اور کسی وکیل سے بھی کنسلٹ کر لیں کہ یہ جو میری فائل ہے آپ دیکھ لیں, چیک کر لیں کیا اس میں ڈاکومنٹس پورے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. فی امان اللہ, ٹیک کیئر جی, اللہ حافظ, اللہ آپ سب کو خوش رکھے.